اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں میری سب بہنیں؟ امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں شاد آباد ہوں گی اور قرآن پاک کی تفسیر کا جو سفر ہے ہمارا اس میں ہمارے ساتھ چل رہی ہوں گی. اور اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں ساتھ چل پا رہا تو برائے مہربانی جب آپ کو جیسے جس کام کے دوران آپ کو ٹائم ملتا رہتا ہے آپ قرآن کی تفسیر کو سننے کی کوشش ایٹ لیسٹ کیا کریں. اور اگر آپ قرآن پاک کھول کے پڑھ سکیں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ اچھے سے کلیئر ہوں گی چیزیں. تو باقی یہ کہ ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں اب کہ جو آڈیو فارم کو ویڈیو فارم میں کرنے کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں تھوڑا سا آیت کو عربی اور ترجمے کے ساتھ وہاں پہ پیسٹ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو جو قرآن پاک کسی جگہ پہ موجود ہیں، قرآن پاک نہیں کھول پا رہے، کسی کام میں بزی ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ اسکرین کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ ہاں اس آیت کا یہ ترجمہ اور اس ترجمے کی تفسیر اب بتائی جا رہی ہے، تو وہ بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں ہم آج شروع کرتے ہیں نئی سورہ جو کہ ہے سورہ عصر. 103 نمبر سورہ ہے یہ ہمارے پاس، اور اس میں ٹوٹل 3 آیتیں، اور یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر بے شک و بالیقین انسان سراسر نقصان میں ہے. اچھا، والعصر کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے زمانے کی. آپ نے پچھلی جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں آپ نے اس میں دیکھا ہے صورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز کی قسم کھائی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ہے. اسی طرح جو زمانہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا. اب دن اور رات کے اوقات کو دیکھ لیں آپ، صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پرانے زمانے اور نئے زمانے اور آنے والا زمانہ اور پریزنٹ زمانہ ہمارا، ہم ان سب زمانوں کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. وقت بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی مخلوق کی، ایک طرح سے اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کی قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم. اب دیکھیں یہاں پہ عصر جو ہے بیسیکلی اس عصر لفظ کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ لفظ اسیر سے نکلا ہے. اسیر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ دینا. اب دیکھیں عصر کا وقت آتا ہے نا تو آپ نے نوٹس کیا ہے کہ اس وقت دھوپ جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے اور سورج جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ مغرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے. دن کے بالکل آخری اوقات میں عصر کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد سے جب مغرب ہوتی ہے تو سورج جو ہے غروب ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت ہو رہا ہوتا ہے بالکل ہی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عصر یعنی کہ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ بالکل اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے تیزی سے گزرنے کی قسم کھائی کہ انسان کا جو وقت ہے نا وہ ٹھہرتا نہیں ہے. اب دیکھیں آپ پرانے زمانوں کی بات کر لیں، آپ پرانے جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام آئے ان کے زمانوں کی بات کر لیں. حضرت نوح نے 950 سال تک لوگوں کو وصیت کی، حق کی بات کی، اور ان کے زمانے کی بات کر لیں تو وہ زمانہ بھی تو گزر گیا نا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ان کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر خلفاء راشدین کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر اس کے بعد کے زمانے بھی گزر گئے، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھائی ہے کہ یہ دن کو بالکل نچوڑ کے بالکل آخری حصے کی طرف لے کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور روشنی کا وقت بہت کم رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھائی. اور آپ نے نا یہ بات دماغ میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی بنائی ہوئی ہر مخلوق کی جس کی چاہتا ہے قسم کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آپ نے دیکھا پہاڑوں کی اور یہ دن اور رات کی قسم، اور اس کے بعد اپنی ہی بنائی ہوئی بے شمار مخلوقات کی قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کسی چیز کی وہ قسم اٹھائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ اگر قسم اٹھائی ہے، کھائی ہے قسم، تو اس کے فوراً بعد اس قسم کا جواب بھی دیا ہے. تو اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک و بالیقین انسان
سراسر نقصان میں ہے. یعنی کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان نقصان میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن اب ابھی بالکل اس آیت کے اوپر ہی ہم رکیں گے اور پھر اس کی بات کریں گے کہ نقصان کس طرح سے انسان کا. اب دیکھیں، کوئی بھی انسان ہے دنیا کا، کسی بھی صورتحال میں موجود ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ بیمار ہے، وہ صحت مند ہے، کسی بھی حال میں وہ ایفرٹ کر رہا ہے دنیا میں، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، وہ کسی بھی طرح کی آزمائش میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وقت کا کام تو گزر جانا ہے نا، وقت نے تو گزر جانا ہے. وقت نے امیر بندے کی اور ایسے صحت مند بندے کی وقت نے بھی گزر جانا ہے، بیمار بندے کی اور غریب بندے کے وقت نے بھی گزر جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کے گزر جانے کے بعد کیا ہے؟ کیا اس وقت میں اگر وہ مشقت جھیل رہا ہے تو کیا اس وقت کے گزر جانے کے بعد بھی وہ مشقت ہی جھیلے گا؟ ٹھیک ہے، اگر تو وہ اس وقت کے گزرنے کے اندر کچھ ایسے کام کر لیتا ہے تو وہ دنیا سے جانے کے بعد تو اپنے وقت کو اچھا گزار سکے گا نا، جو ہماری ابدی زندگی ہے جس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس وقت میں تو اچھی زندگی گزار سکے گا نا. لیکن ابھی موجودہ وقت میں بھی وہ اس وقت کو اچھے سے نہیں جی رہا، اچھے سے نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طرح سے نہیں اس وقت سپینڈ کر رہا، تو آبویسلی کیا ہوگا کہ وہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، کیونکہ اس کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کا زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات بتائی ہے کہ وہ انسان جو اس وقت کی زندگی میں سخت محنت اور مشقت کر رہا ہے، اور یہ سبھی انسانوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، سبھی انسان محنت مشقت کسی نہ کسی صورت کر رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا ہم مرنے کے بعد بھی محنت ہی کریں گے؟ مرنے کے بعد بھی ہم اللہ معاف کرے ایسے زندگی گزاریں گے جس کو جہنم کی زندگی کہا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے رکھے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، وہ بہترین آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی گزارنے کا آپ کہہ لیں کہ طریقہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ اس طرح سے زندگی گزارتے نا تو پھر گنجائش نکل آئے گی، پھر آپ سرخرو ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، اب پہلے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان سراسر نقصان میں ہے، اور آگے کیا بات کی گئی ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو بھی شرائط ہے، یعنی کہ آپ وحدہ لا شریک پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، توحید پہ یقین رکھیں. اس کے بعد آپ کے جو فرائض ہیں، آپ نبی پاک کو آخری نبی مانیں، پھر اس کے بعد باقی انبیاء پہ بھی یقین رکھیں. ایسا نہیں کہ ایک نبی کو ایک نبی بنا کے اپنا نبی بنا کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور اس کی محبت میں بہت آگے نکل کے اور باقی انبیاء کو آپ نے مانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا جیسے یہود و نصارہ نے کیا. تو ہم نے نبی پاک پہ، باقی انبیاء پہ، سب بھی انبیاء جتنے بھی ہیں سب پہ ہم نے یقین کیا، سب کی بات کو ہم نے سنا. ٹھیک، کیونکہ سب نے ایک ہی بات کی جو ہمارے نبی پاک نے بھی کی. ٹھیک ہے، تو ایمان لائے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض دیے ان سب کو ہم نے مان لیا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کے آگے اور پیچھے کوئی دوسری بات نہیں. ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد اگلی شرط دیکھ لیں، اور نیک عمل کیے. پہلے آپ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ حدیثوں میں بھی اور قرآن میں بھی 5 وقت کی نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے. آپ نے کیا کیا؟ اس کو مان لینے کے بعد آپ نے اس پہ عمل بھی کیا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا گیا، اس کے نقصانات پتہ چل گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ پتہ چلنے کے بعد اس پر عمل کیا. آپ نے نیکسٹ ٹائم جھوٹ نہیں بولا، آپ نے نیکسٹ ٹائم وعدہ خلافی نہیں کی. اٹ مینس کہ آپ نے نیک عمل کیا. ٹھیک ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. 2 باتیں ہو گئی. یہ باتیں ہر انسان تقریباً کر سکتا ہے، کرتے بھی ہیں، میکسیمم لوگ کرتے ہیں. ایمان بھی لاتے ہیں ہم مسلمان لوگ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس نے دنیا کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اور باقی گناہوں سے بچنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں. انڈیویجولی عمل کی بات کی جا رہی ہے. 2 عمل ہو گئے. اب نیکسٹ آپ نے غور کرنا، اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، یعنی کہ پہلے آپ ایمان لائے، پھر آپ نے نیک عمل کیا، اور اس کے بعد اس نیک عمل یا اس معلومات پہ جو آپ کو دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا آپ کے اوپر، اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے
لوگوں کو اس کی وصیت کرنا شروع کر دی، یعنی کہ لوگوں تک حق پہنچانا شروع کر دیا کہ بھئی قرآن میں یہ لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، اب میں عمل کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، آپ بھی اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو حق کی وصیت کی بات کی گئی ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ لوگوں کو سچی بات بتانا، جو دین اور اسلام میں سچی بات ہے وہ بتانا، اس کے لیے کوشش کرنا، ذرائع اپنے ڈھونڈنا کہ میں کس طرح سے اس علم کی بات کو آگے پہنچاؤں، ٹھیک ہے، اور حق بات پر قائم رہنا، ٹھیک ہے۔ اور وصیت کا مطلب جو ہے نا وہ تاکید کرنا ہے، یعنی کہ آپ کسی کو ایسی چیز کی تاکید کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے قرآن پاک میں ذکر کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جہاں پہ وصیتوں کا کسی کو تاکید کرنے کی کوئی بہت امپورٹنٹ بات کی ہے نا، تو وہاں پہ لفظ وصیت استعمال کیے کہ وصیت کریں آپ اس کو، ٹھیک ہے، یا وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے حق کی وصیت کرنی ہے، آگے لوگوں کو حق بات پہنچانی اپنا فرض سمجھ کے، ٹھیک ہے۔ خود عمل نہیں کرنا، صرف آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ آس پاس کے لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے حق کی بات، آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ بات دوسروں کو پہنچانی ہے کہ بھئی اس کے نقصانات ہیں، آپ دنیا میں بھی نماز نہ پڑھنے کے نقصان اٹھائیں گے، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کو دل آپ کا سکون میں نہیں رہے گا، لیکن اس کی آخرت میں بھی نقصان ہے۔ آپ سے تو پوچھے نماز کے بارے میں جائے گا، آپ کس خوش فہمی میں جی رہے ہیں؟ تو آپ دوسروں تک حق بات پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، وصیت کرتے ہیں دوسروں کو، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں دوسری بات کیا کی گئی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ پہلے حق کی بات کی گئی، حق کی وصیت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبر کی بھی نصیحت کرتے ہیں، یعنی کہ ظاہر آپ حق بات کریں گے، آپ کو 4 باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ آپ کسی کو حجاب کی بات کرتے ہیں نا، ہاں آپ کے الفاظ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ اگلا بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے کہ پتہ نہیں میں اگر حجاب یا نقاب نہیں کر رہا تو پتہ نہیں میں تو اس بندے کی نظر میں صفر ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون وہاں پہ صفر اور کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت اونچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے، ہمیں نصیحت بھی کرنی ہے، تو حق کے ساتھ نصیحت کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ہے، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کتاب کی بات کو، اس کتاب کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے، سختی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر آپ کو سامنے سے کچھ سننے کو مل جاتا ہے تو پھر آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر کی تلقین بھی اپنے آس پاس کرنی ہے کہ بھئی صبر کرو، کوئی بات نہیں، ہم نے تو اپنی بات پہنچانی، ہم نے تو اپنی آخرت کے لیے کام کیا نا، اگر کوئی ہمیں 4 سنا بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے، اور یہ وہی بات ہے نا کہ خود اپنے عمل کو ہم دیکھیں تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نماز کی پابندی کر لیا آپ نے، حجاب کر لیا آپ نے، نقاب کر لیا آپ نے، گھر کا ماحول تھوڑا بہت ٹھیک کر لیا، لیکن آپ اس بات کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آس پاس آپ کے بہن بھائی، آپ کے اڑوس پڑوس میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ دل سے چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں تبدیل ہو جائیں، تو پھر آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں ایسا کیا چیز کروں کہ میں اپنی حق کی بات جو مجھے پتہ چل گئی ہے وہ میں دوسروں تک کیسے پہنچاؤں۔ تو یہ آٹومیٹیکلی یہ نا بے چینی دل میں ہوتی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو ہدایت ہو جاتی ہے نا، ان کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یار یہ مجھے پتہ چل کے میں اس کو بھی بتاؤں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وہ آپ نے ماننا ہے، آپ کو ماننا چاہیے، تو ہم اس کو آرڈر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ کہہ دیا گیا، نہیں، ہم اس کو تاکید کر سکتے ہیں کہ پلیز آپ یہ کر لیں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ تو اچھا، اس صورت کے بارے میں بہت اہم بات جو 4 باتیں کی گئی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ہم پیچھے صورتیں پڑھ چکے ہیں نا، آپ نے ان میں دیکھا ہے کہ انسان کو بتایا گیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا خلاصہ کر کے اینڈ کر دیا گیا سورہ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کر دیا، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پورا ایک سٹرکچر بتا دیا کہ خود سمجھ لو پہلے دین کو، پھر اس پہ عمل کر لو، پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دو، اور اگر کوئی کچھ کہہ دے تو صبر کر لو، لڑائی جھگڑا مت کرنے بیٹھ جاؤ کہ تمہارے دین سے خائف ہی ہو جائے لوگ کہ بھائی بڑا دیندار بندہ آ گیا ہمیں بات کرنے کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کو پڑھنے کے بعد جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ سورہ جو ہے نا مکمل سورہ ہے، ٹھیک ہے، اس سورہ میں حق کی بات کی گئی ہے، سچ کی بات کی گئی ہے، لوگوں تک بات پہنچانے کی بات کی گئی ہے، ہمیں جو ہے وہ
رکاوٹیں جب راستے میں آئیں تو اس پہ صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے. حق کے ساتھ صبر، ایسے نہیں ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ صبر کسی کے ظلم کے اوپر کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں کوئی کچھ بھی بول رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ اس تک حق کی بات ہی نہیں پہنچا رہے. بھئی ہمارے نبی پاک نے یہ کہا ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، تو یہ تو کوئی صبر نہ ہوا. صبر تو یہ ہوا کہ آپ اپنی حق کی بات پہنچائیں اور اس کے بعد اگر کوئی کچھ کہتا تو آپ پھر صبر ہی کر سکتے ہیں. پھر اس کو آپ ڈنڈا لے کے تو نہیں اس کے پیچھے بھاگ سکتے کہ بھئی تم نے یہ بات ماننی، کیونکہ ڈنڈے کے زور پہ، تلوار کے زور پہ تو اسلام کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک جو اہم بات ہے اس صورت کے اندر وہ نیک عمل کرنے کی ہے. سب سے پہلی بات کہ آپ جب خود عمل کرتے ہیں نا، آپ کو اس کی افیکٹونیس پتہ چلتی ہے، آپ کو اس کے فوائد پتہ چلتے ہیں نا، تو آپ آٹومیٹیکلی چاہتے ہیں کہ یار میرے بچے بھی یہ کام کریں، میرے رشتہ دار بھی یہ کام کریں، میرا پارٹنر بھی یہ کام کرے، ٹھیک ہے. تو عمل کرنا بہت ضروری ہے. علم کو حاصل کر کے لپیٹ کے رکھ دینے کا نام دین اسلام نہیں ہے. یہ جو قرآن پاک ہم کتاب پڑھ رہے ہیں نا، اس وقت تفسیر کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں، ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد ہم سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. یہ صرف سمجھنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا. اور آٹومیٹکلی جب ہم عمل کریں گے نا تو ہمارے گھر کے ماحول میں بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے. آپ کے دل کرے گا میں بچوں کو بھی یہ بات بتاؤں کہ بھئی تم بھی تھوڑا بہت کچھ کرنا شروع کرو، پھر پارٹنر کو بھی بتاؤں، پھر آس پاس بھی نکلوں، اپنے گھر والوں کو بتاؤں، اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس پہ عمل کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کہہ لیں کہ تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ پروسیجر بتا دیا ہے اس سورہ میں، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہماری سورہ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور تھوڑی سی لمبی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے یہ بڑی اٹریکٹ کی سورہ نا، بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کی، اور میرا دل کیا کہ میں اس پہ بولوں. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نقصان سے بچائے. جس نقصان کی بات یہاں پر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.